دوسری جنگ عظیم سے پہلے تک جاپان کو دنیا کی سب سے بڑی جنگجو قوموں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم میں 31 لاکھ جانیں گنوانے کے بعد جاپان نے سبق سیکھا اور اپنے آئین میں تبدیلی کی اور لکھا کہ جاپانی قوم جنگ کے حق سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہوتی ہے۔ یہی نہیں، 1960 میں ایک قدم اور آگے جا کر جاپان نے امریکہ سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے مطابق اگر جاپان کو کبھی بھی کوئی خطرہ لاحق ہوگا تو امریکہ جاپان کی حفاظت کرے گا۔ دونوں واقعات کے بعد جاپان نے اپنی ساری توجہ دفاع کی بجائے علم، سائنس، تحقیق اور معیشت کی طرف پھیر لی۔ جاپان اپنے دفاع پر GDP کا صرف 1% بجٹ خرچ کرتا ہے اور اس کی فوج کی تعداد 2,50,000 ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جاپان ترن والا بن چکا ہے، کیونکہ جاپان اس راز کو جانتا ہے کہ قوموں کی طاقت گولہ بارود سے نہیں ہوتی۔ جاپان اپنا سب سے زیادہ بجٹ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ، سائنسی ایجادات پر خرچ کرتا ہے۔ یہ چیزیں جاپان کو طاقت دیتی ہیں، کیونکہ جاپان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج تو نہیں، لیکن اس کی ٹیکنالوجی اور سائنسی مہارت اتنی زیادہ ہے کہ جب چاہے جدید ترین اسلحہ سے لیس ایک طاقتور فوج تیار کر سکتی ہے۔ تاہم جب بھی جاپان اپنی فوجی طاقت کے اضافے کے لیے سروے کرواتا ہے تو عوام اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ جاپانیوں کے خیال میں انہیں فی الحال کوئی بڑی اور طاقتور فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ جاپان کا GDP $5.37 ٹریلین ہے، جو امریکہ کے 23 اور چین کے $16.4 ٹریلین کے بعد ہے۔ جاپان دنیا کے تیسرے نمبر پر ہے، یعنی جاپان دنیا کی تیسری بڑی معاشی قوت ہے۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں جاپانی کمپنیوں مٹسوبشی، کواساکی اور توشیبا کا لوہا پوری دنیا میں مانا جاتا ہے۔ معاشی لحاظ سے جاپان کتنا طاقتور ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اقوام متحدہ کے کل بجٹ میں سے 9.6% جاپان ادا کرتا ہے۔ کسی بھی ملک کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ اس کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں اور اس کے تنازعات کس نوعیت کے ہیں۔ کیونکہ جاپان کے چین، تائیوان اور روس سے تنازعات ہیں، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد ان میں سے کوئی ایک تنازع خونی رنگ اختیار نہیں کر سکا۔ چین اور تائیوان کے ساتھ جاپان کا 8 جزائر پر ایک معاملہ چل رہا ہے۔ ان میں سے کچھ جزائر جاپان نے 2012 میں ایک ذاتی ملکیت سے خریدے تھے، تاہم چین کا دعویٰ ہے کہ 8 جزیرے تاریخی طور پر چین کے ہیں۔ انہیں جاپان کسی سے خرید نہیں سکتا۔ عالمی امور کے ماہرین کے مطابق یہ تنازع اتنا خوفناک ہے کہ اس سے تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تاہم اب تک جاپان اسے بات چیت سے ڈیل کرتا آیا ہے اور اب تک اس مسئلہ کے دوران ایک بھی گولی نہیں چلی اور ایک بھی انسانی جان نہیں گئی۔ تو لب لباب یہ ہے کہ جاپان دنیا کی بڑی فوجی طاقت تو نہیں، لیکن دنیا کی ایک بہت بڑی سیاسی اور معاشی طاقت ضرور ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے منصوبوں میں جاپانی سرمایہ کاری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔